بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام گردش کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک زمانہ تھا جب شیور کی مرغیاں پی آئی اے بیچا کرتا تھا۔ یہ میرے ہوش کی بات ہے۔ کمرشل سینٹر میں ان کا ایک دفتر ہوتا تھا اس پنڈی میں، اور وہاں چوزوں کی تصویریں لگی ہوتی تھی، اوپر لکھا ہوتا تھا با کمال لوگ لاجواب پرواز۔ تو یہ شیور کے چوزوں کا رواج جو ہے نا، یہ پی آئی اے نے شروع کیا تھا۔ انکیوبیٹر آتے تھے، 24 گھنٹوں میں چوزے نکل آتے تھے۔ تو کچھ ایسا ہی حال ہماری سیاست کا بھی ہے۔ ہماری سیاست میں بھی انکیوبیٹر کے ذریعے کچھ سیاستدان پیدا کیے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ تھوڑا سا اڑنا شروع کرتے ہیں تو چونکہ وہ ظاہر ہے دیسی مرغ کے حوالے سے وہ بیچارے کمزور بھی ہوتے ہیں اور عقل مند بھی نہیں ہوتے، نہ ان کی وہ اس طرح پرورش ہوتی ہے جس طرح 21 دن کے بعد مرغی انڈے میں سے چوزا نکالتی ہے اس کو سینک کے۔ اب یہ جو سیاستدان 24 گھنٹوں کے بعد انکیوبیٹر سے باہر آتے ہیں تو یہ انکیوبیٹر سے باہر نکل کے پھڑپھڑانا شروع کرتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ سمت کو جانا ہے۔ لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر خوراک بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال ہمارے کچھ سیاستدانوں کا ہے، جو جنہیں انکیوبیٹر میں پیدا کیا گیا اور پھر ان کو ایک عمل کی خوراک بنا دیا گیا۔ تو وہ سیاستدان جیسے بھی تھے یا جیسے بھی ہیں، لیکن جو دیسی سیاستدان، دیسی ککڑ ہے، وہ دیسی ککڑ آپ کو پتہ ہے پھر وہ لڑتا بھی ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا، اب تو سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے تو وہ براہ راست دیکھا ہوا ہے کہ ایک بلی مرغا کھا جاتی ہے، لیکن جو دیسی ککڑ ہے اس کے پاس بلی نہیں آتی، اس کو پتہ یہ مارے گا۔ تو اس لیے وہ دیسی سیاستدان جو ہے، جو گھاگ قسم کے، وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، اور اسی سیاست کے نتیجے میں آپ نے دیکھ لیا کہ آج سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا، اور یہ ایسا دھماکہ کیا ہے کہ جس کی آواز دور دور تک سنائی دی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے کوئی الٹی تو جج نجفی صاحب کی ہوئی ہائی کورٹ کے، کہ تم نے حد سے تجاوز کیا۔ تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے، تو اور اس حکم کے اوپر ایک جج، سنگل جج اٹھ کے اور وہ معطل کر دے الیکشن کمیشن کا فیصلہ، اور سارا سیاسی عمل، الیکشن کا عمل سارا رک جائے۔ تو اس پر اچانک صبح انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلایا، اور اس کے بعد ان سے کہا آپ اپیل لے کے آئے اس کے خلاف، کچھ کرتے ہیں۔ جس پر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بار بار فیصلے کے بعد شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک الجھن سے نکال دیا۔ اب یہ الجھن سے نکلنے کی بات تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ صرف لاہور ہائی کورٹ کی بات نہیں تھی۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایسی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور شاید بلوچستان میں بھی ہو۔ تو یہ درخواستیں جو ہیں وہ اس سے متعلق ہے کہ آپ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جوڈیشری سے دیں، اور جوڈیشری جو ہے وہ اس معاملے میں وہ ریلکٹنٹ ہے، کیونکہ جوڈیشری بدنام نہیں ہونا چاہتی۔ اب وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائے، اور الیکشن کمیشن کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور کام اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کر دیا۔ وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ حلقہ بندیوں پر اعتراضات سن کر لوگوں کی تسلی کریں۔ اب حلقہ بندیوں پر، ہر حلقے پر اعتراضات ہیں، سب لوگوں کے، سب پارٹیوں کے ہیں، کیونکہ کئی حلقے بڑھ گئے ہیں، کئی حلقے کم ہو گئے ہیں، اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آبادی برابر کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی جائیں، نہیں تو اس سے ووٹر کا استحقاق جو وہ مجروح ہوتا ہے۔ تو اب اگر حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے آج کوئی ایسی بات نہیں کی، اور نہ ہی چیف الیکشن کمیشنر نے کوئی ایسی بات کی، صرف انہوں نے اگر نوٹس لیا ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا لیا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کیا گیا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا، اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ اب آپ لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوں سوموار کو۔ تو سوموار سے پہلے ہی
لاہور اور ایک کوٹ کا تو کام تمام کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو یہ حلقہ بندیاں پہلے ہی 2 ماہ میں مکمل ہوئی ہیں، اور اب ان پر اعتراضات کے لیے دوبارہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ آپ یہ حلقہ بندیوں پر سنوائی کریں اور ان کی تسلی کریں۔ اب اگر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر کیا خیال ہے، الیکشن ہوں گے 8 فروری کو؟ جیسا کہ آج ہر ایک کو تسلی ہے، آج جس طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ آپ ہماری بات سنیں اور جو ہم نے آپ کو کہا ہے اس کے مطابق کریں، اور آپ الیکشن شیڈول آج جاری کریں، تو الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا الیکشن شیڈول جاری کرنے کے لیے۔ اور رہی بات باقی کے حلقہ بندیوں کی، وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی یہ جو اپلیکیشن انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے پشاور ہائی کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ میں، اس پر بھی کوئی بات نہیں کی۔ تو ابھی تک بات کلیئر نظر نہیں آ رہی، حالانکہ لوگ سب اس بات پر مصر ہے کہ یہ یقیناً کوئی ایسی صورتحال نکلے گی کہ وقت پر ہی الیکشن ہوں گے، لیکن جو باقی چیزیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت پر ایسا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم وزارت خزانہ کو خط لکھ رہے ہیں، تیسرا خط لکھا ہے، انہوں نے ابھی تک ہمیں پیسے نہیں دیے، اور پھر اس کے بعد 3-4 دنوں کے بعد شاید نگران وزیر اعظم کی مداخلت سے وہ جو پیسے کچھ ان کو مل گئے، ابھی بھی پیسے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے اربوں روپے کا یہ پروجیکٹ ہوتا ہے، اس میں میرا اور آپ کا ٹیکس جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک یہ قانون نہیں بنا سکا کہ ہر حلقے ایک امیدوار صرف ایک حلقے سے الیکشن لڑے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ اگر ایک لیڈر جو ہے وہ 5 کانسٹیٹیوسیوں سے 5 حلقوں سے الیکشن لڑتا ہے تو ایک کی سیٹ رکھ سکتا ہے، باقی 4 کی سیٹ وہ نہیں رکھ سکتا۔ باقی 4 کی سیٹ جب وہ خالی کرے گا تو اس پر پھر ضمنی انتخاب ہوں گے، اس پر دوبارہ خرچ آئے گا، تو الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل اختیار کرے۔ اور جہاں تک یہ اس کی بات ہے الیکشن کے لیے جو ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر، تو وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم چھان پٹک کر کر فرشتہ ترتیب دے چکے ہیں، اور ان کے ہم نے تربیت بھی کر دی ہے، تربیت روک دی گئی تھی، چند دنوں کی رہ گئی تھی، وہ اب مکمل کریں گے، مکمل کر کے پھر اس کے بعد گو اہیڈ ہوگا۔ اور جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ اناؤنسمنٹ بھی آ جائے کہ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے، تو اس شیڈول کے بارے میں بات بھی کریں گے اور آپ کو تفصیل بھی مہیا کریں گے، لیکن یہ ایک کیا کرنی چاہیے، سکون کا یا سکھ کا سانس لیا ہے بعض حلقوں نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پتھر پر لکیر تھی وہ نہیں مٹائی جا سکی، جو توپ چلانے والے طوطا توپ چلا رہے تھے وہ طوطے نے توپ نہیں چلائی، نہ کوئی رانی توپ چلی۔ وہ رانی توپ مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ آج عمران شفقت بہت پیارے انسان ہیں، ہمارے صحافی بھائی، وہ آج ان کا ایک ایسا ویلاگ تھا جس میں انہوں نے رانی توپ کی بات کی تھی، تو ہمیں طوطا توپ بھی یاد آ گئی۔ تو طوطا توپ چلاتا ہے تو وہ اس کے بعد خالی ٹھوس کی آواز آتی ہے۔ تو یہ صورتحال اب تک کی میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے دھماکہ کر دیا، اور یہ ایسا دھماکہ ہے کہ اگر یہ برقرار رہے، اس کی کل سے وہ رخصت پر جا رہے ہیں، وہ چھٹیوں پر، اور بعد میں کیا صورتحال ہوتی ہے ہمارے ملک میں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن کی جو صورتحال ہے یہ کیا اپنے شیڈول کے مطابق ہوگی، یا اس میں ابھی بھی اف اینڈ بٹس ہیں۔ یہ آپ اگر کوئی آپ کے پاس تفصیل ہو، کوئی اشارہ نہیں، تو مجھے کمنٹس میں ضرور کہہ دیجیے گا، کیونکہ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ میں آخر میں دہرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نگران حکومت جو معاشی معاہدے کر رہی ہے دنیا کے ساتھ اور سرمایہ کاروں کے ساتھ، اس کے لیے یقیناً نہ صرف یکسوئی بلکہ تسلسل بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔